دوستو، یوکرین کے خلاف جنگ میں روس نہ صرف سالانہ لاکھوں گولے اگلے محاذوں پر بھیج رہا ہے بلکہ عام شہری اہداف کو بھی فضائی حملوں میں تواتر سے نشانہ بنا رہا ہے۔ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ گولہ بارود روس کو اس کے غیر ملکی اتحادی سپلائی کر رہے ہیں۔ ایک طرف مغربی ممالک روس پر پابندیاں عائد کر کے اس کے اسلحہ بنانے کی صلاحیتوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب چین، ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک روس کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں۔ ایران پر حال ہی میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے روس کو مزید 200 مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز فراہم کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ فتح 360 نامی میزائل 75 میل تک مار کر سکتا ہے اور اس میں 150 کلو دھماکہ خیز مواد لے جانے کی گنجائش ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ روسی افواج کے درجنوں اہلکاروں کو ان میزائلوں کو فائر کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ بلنکن کے مطابق یہ میزائل اس موسم خزاں میں یوکرین کے خلاف تعینات کر دیے جائیں گے۔ فتح 360 کی بدولت روس اپنی سرحدوں سے قریب یوکرینی شہروں اور پاور پلانٹس کو اپنے حملے کا نشانہ بنا سکے گا، جس کے بعد وہ اس کے دور تک مار کرنے والے میزائل صرف اور صرف وسطی یورپ میں استعمال ہوں گے۔ فتح 360 میزائل قریبی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ایک اچھا ہتھیار ہے۔ روس کے پاس اس قسم کا اپنا کوئی میزائل نہیں ہے۔ روس شاید ایران کو ان میزائلوں کے بدلے اپنی عسکری ٹیکنالوجی فراہم کرے گا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے روس کو میزائل فراہم کرنے پر ایران پر تازہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان پابندیوں کے تحت ایران کی ہوائی پروازیں برطانیہ اور یورپ میں داخل نہیں ہو پائیں گی۔ اس کے علاوہ روس اور ایران کے درمیان معاہدے میں جو شخصیات ملوث ہیں، ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ایران متعدد مرتبہ روس کو فتح 360 فراہم کرنے کی اطلاعات کی تردید کر چکا ہے۔ یوکرینی حکومت اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران 2022 سے روس کو شاہد 136 ڈرونز بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ ڈرون دھماکہ خیز مواد بھی لے جا سکتا ہے اور تب تک اپنے ہدف کے اوپر گردش کرتا رہتا ہے جب تک اسے پھٹنے کا سگنل نہیں ملتا۔ روسی فوج اکثر ان ڈرونز کو جتھوں کی شکل میں استعمال کرتی ہے، یعنی کہ سوارم ڈرونز کی شکل میں استعمال کرتی ہے تاکہ یوکرین دفاعی نظام کو مصروف رکھ سکے اور روس یوکرین پر اپنے کروز اور بیلسٹک میزائل فائر کر سکے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنگ سے قبل چھوٹی تعداد میں روس کو یہ ڈرون مہیا کیے تھے، تاہم امریکی اور یورپی یونین نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران تواتر سے روس کو یہ ڈرون فراہم کر رہا ہے اور یورپی یونین نے اس معاہدے میں شامل لوگوں اور کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس برائے دفاع نے مئی 2024 میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ شمالی کوریا نے روس کو 30 لاکھ توپ کے گولے فراہم کیے ہیں۔ توپیں وہ واحد ہتھیار ہیں جو اگلے محاذوں پر روس اور یوکرین دونوں کی افواج ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ہتھیار دشمن فوج کو آگے بڑھنے سے روکنے میں کارگر ثابت ہوتا ہے۔ برطانیہ میں واقع تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے مقابلے میں روسی فوج کے پاس یہ توپ کے گولے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اسی سبب 2023 کے موسم سرما سے لے کر اب تک روس مشرقی یوکرین میں زمین کے بڑے حصوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اسی سال جنوری میں یوکرین انٹیلیجنس افسران نے کہا تھا کہ انہیں شمالی کوریا کے تیار کردہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 2 میزائلوں کا ملبہ ملا ہے جنہیں خارکیو شہر پر فائر کیا گیا تھا۔ یوکرینی حکام کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک میزائل KN-23 تھا۔ یہ مختصر فاصلے پر مار کرنے والا ایک بیلسٹک میزائل ہے جو کہ 400 سے 700 کلومیٹر تک کے فاصلے پر اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس میں 500 کلو گرام دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت ہے۔ خیال رہے اقوام متحدہ نے 2006 سے شمالی کوریا پر تجارتی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ یوکرینی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے روس کو 50 میزائل مہیا کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں امریکہ نے فروری 2024 میں دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین پر کیے گئے 9 حملوں میں شمالی کوریا کے تیار کردہ میزائل استعمال ہوئے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی برائے دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے اسلحے کی فروخت کے حوالے سے روس کے ساتھ 2022 کے موسم بہار میں مذاکرات شروع کیے تھے اور 2023 کے موسم بہار میں پہلی مرتبہ شمالی کوریا کے تیار کردہ میزائل روس بھیجے گئے تھے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ روس نے جنوری 2024 میں ان میزائلوں کا استعمال یوکرین کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ شمالی کوریا کے KN-23 میزائل مختصر فاصلے تک مار کرنے والے اسکندر جیسے روسی میزائلوں سے زیادہ سستے ہیں۔ KN-23 جیسے میزائلوں کا تعاقب کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سپر سونک رفتار کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاہم یوکرینی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے تیار کردہ متعدد میزائل الیکٹرانک خرابیوں کے باعث اپنے ہدف تک پہنچنے میں ناکام ہوئے ہیں۔
شمالی کوریا نے روس کو اسلحہ فراہم کرنے کی تردید کی ہے اور روس نے کسی بھی قسم کی شمالی کورین ہتھیار موصول کرنے کی بھی تردید کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یوکرینی انٹیلیجنس افسران نے ملک میں روسی فوجی اہلکاروں کے ساتھ شمالی کورین فوجیوں کو بھی دیکھا ہے، بلکہ اب یہ باقاعدہ طور پر افواہ پھیل رہی ہے کہ شمالی کوریا کے 1500 سے زیادہ کمانڈوز روس کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ طور پر شمالی کوریا کی فوج نے رشین فوج کو جوائن کر لیا ہے تاکہ یوکرین کے خلاف لڑا جا سکے۔ دوستو، نیٹو ممالک کے رہنماؤں نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر روس کے ڈیفنس انڈسٹریل بیس کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین روس کو دوہرے استعمال والی کمپیوٹر چپس فراہم کر رہا ہے، جن کا استعمال شہری اشیاء بنانے کے ساتھ ساتھ ہتھیار بنانے میں بھی ہوتا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک CEIP کا کہنا ہے کہ ہر مہینے چین $30 کروڑ مالیت کے مصنوعات روس بھیج رہا ہے، جس کا استعمال ڈرونز، میزائلوں اور ٹینک بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ تھنک ٹینک کا دعویٰ ہے کہ روس کو ملنے والی مشینی اوزار میں سے 70% چین فراہم کر رہا ہے اور اس کی جانب سے 90% چپس اور سیمی کنڈکٹرز بھی روس کو مہیا کیے جا رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین جنگ سے قبل روس یہ ساز و سامان جرمنی اور ہالینڈ سے حاصل کر رہا تھا۔ چین نے ہتھیاروں کی تیاری میں روس کی مدد کرنے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یوکرین جنگ میں وہ ایک غیر جانبدار فریق ہے۔ روئٹرز کے مطابق روس نے گرپیا 3 نامی ڈرون بنانے کے لیے چین میں ایک فیکٹری بھی لگائی ہے، تاہم چینی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایسے کسی منصوبے یا فیکٹری سے آگاہ نہیں ہے اور ڈرون کی برآمد پر ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔